بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 183واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 176 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 176 ہے، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کر۔ لا تظہر، اظہار نہ کر، الشماتۃ، تکلیف پر خوشی کا، لأخیک، اپنے بھائی کی۔ فیرحمہ اللہ، کیونکہ اللہ اس پر رحم کرے گا، ویبتلیک، اور تجھے مبتلا کر دے گا۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کر۔ فیرحمہ اللہ، کیونکہ اللہ اس پر رحم کرے گا، ویبتلیک، اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ اب یہاں پر لا تظہر، سیاہ واحد مذکر مخاطب، پہلے نہیں معلوم، اسباب افعال جیسے اظہر یظہر اظہارا، بمعنی ظاہر کرنا، باہر نکالنا۔ پھر مجرد میں باب فتح یفتح سے ظہر یظہر ظہورا، بمعنی پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا، سامنے آنا، نکلنا۔ اور باب سمع یسمع سے ظاہر یظہر ظہرا، بمعنی پیٹھ کے درد میں مبتلا ہونا۔ قرآن مجید میں سورہ غافر آیت نمبر 26 میں ہے، ان یظہر فی الارض الفساد، ان یظہر فی الارض الفساد، کہ وہ ظاہر کر دے زمین میں فساد کو۔ پھر الشماتۃ، یہ مصدر ہے باب سمع یسمع سے، جیسے شمت یشمت شماتۃ، بمعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ پھر باب افعال سے اشمت یشمت اشماتن، بمعنی کسی کو تکلیف دے کر دوسروں کو خوش کرنا، کسی کو تکلیف دے کر دوسروں کو خوش کرنا یا دشمن کو خوش کرنا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 میں ہے، لا تشمت بی الاعداء، سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو۔ یرحمو، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب سمع یسمعو جیسے رحم یرحم رحمتن و رحمن و مرحمتن، بمعنی کسی پر مہربان ہونا، رحم کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، بعید نہیں تمہارے رب سے کہ وہ رحم کرے تم لوگوں پر۔ یبتلی، یبتلی سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب افعال جیسے ابتلا یبتلی ابتلاء، بمعنی آزمائش کرنا، مصیبت میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا۔ پھر
مجرد میں باب نصر ینصرو سے بلا یبلو بلاء و بلون بمعنی آزمانا گرفتاری مصیبت کرنا، اور باب سمع یسمعو سے بلیا یبلا بلن و بلاء بمعنی بوسیدہ ہونا فنا ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں بھائی کی تکلیف پر خوش ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، اور مزید یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے اس تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ شماتت اصل میں دشمن کی تکلیف پر خوش ہونے کو کہتے ہیں، تو گویا اس حدیث میں دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کا حکم ہے۔ بس جو شخص دشمن نہیں یا دوست ہے یا اجنبی ہے تو اس کی مصیبت پر خوش ہونا تو بہت بڑی حماقت ہے۔ اور یا یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی معاملہ میں اختلاف ہو تو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی خیر خبرگیری کرنی چاہیے، شاید اسی صورت اختلاف اور نزاع ختم ہو جائے۔ اور اگر متعلقہ بندہ اس کی تکلیف پر خوشی ظاہر کرے گا تو عن قریب اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا تظہر پہلے نہیں حاضر، اور اس میں انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر الشماتتا منصوب بالفتح لفظاً مفعول به، پھر لأخی کا اس میں لام جارا، اخی مضاف، اور کا ضمیر مجرور متصل مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا لام جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا تظہر فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہو کر جملہ معللہ ہوا۔ آگے اس کے لیے تعلیل ہے تو فا تعلیلیہ، یرحمہ یرحمو فعل مضارع، اور اس میں ہو ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول به، اور لفظ اللہ اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے مفعول به اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور یبتلی کا پھر سے فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور کا ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول به، اور پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ معللہ ہوا یا تعلیل ہوئی، پھر جملہ معللہ اور معللہ مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔